أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إني كنتم لرؤيا تعبرون بادشاہ نے کہا، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ملک اگر پڑھا جائے ملک تو بادشاہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور ملک پڑھا جائے تو فرشتے کے معنی میں ہوتا ہے، اور مالک اس سے علاوہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صاحب، اونر۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائے ہیں، سمان جو موٹی تازی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، اور ان موٹی تازی گاؤں کو، 7 جو موٹی تازی گائے ہیں ان کو 7 کمزور گائیں، لاغر گائیں کھا جاتی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے دیکھا ہے کہ تازے سرسبز 7 بھٹے ہیں، کس کے؟ گندم کے۔ اخرى یابسات، اور 7 ایسے ہیں جو کہ خشک ہیں، اور یہ خشک جو سرسبز بھٹے ہیں گندم کے، ان کے اوپر جڑپ جاتے ہیں، ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے سکالر حضرات، ملا کا معنی ہوتا ہے سکالر، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اور فتین لوگ، ذہین لوگ۔ افتونی، مجھے بتاؤ، فتویٰ دو، تعبیر بتاؤ، مجھے جواب دو، فی رؤیا، میری اس خواب سے متعلق، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ اب اس آیت میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اور یہ بادشاہ لوگ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، بعض کو چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خدا پر توکل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بادشاہ، اس کی فوج ہے، لشکر ہے، سسٹم ہے، طریقہ کار ہے، لیکن خواب اس نے دیکھا ہے اور پریشان ہو گیا، اور یہ خواب ایک دفعہ اس نے نہیں دیکھا، مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہے، اب پریشانی کا شکار ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف اور داستان حضرت یوسف میں 3 جگہ خواب کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک دفعہ خواب حضرت یوسف نے دیکھی ہے جو اپنے والد کو بتائی ہے، پھر اس جیل میں رہنے والے قیدی نے خواب دیکھی ہے جس کی تعبیر حضرت یوسف نے کی ہے، اور پھر تیسری دفعہ خواب ابھی بادشاہ دیکھ رہا۔ اور تینوں خوابیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں یہ داستان حضرت یوسف کی کہ خواب میں حقیقت ہے۔ شریعت میں خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اللہ کی طرف سے خواب، اور جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ ایک قسم کی وحی کی چھوٹی قسم ہوتی ہے۔ اگر انبیاء دیکھیں تو وہی ہے، اولیاء نیک لوگ دیکھیں تو وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، یہ جس سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا آمد ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو ناگہانی طور پر آپ کی طرف آ گئی ہے اور آپ کو رہنمائی کر رہی ہے کہ آپ جس ٹریک پر ہیں یہ ٹریک صحیح نہیں ہے، اس میں خطا ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات خدا ایک خواب کے ذریعے ایک ظالم آدمی کو بیدار کر دیتا ہے، اور ایک خواب کے ذریعے ایک زندانی کو، قیدی کو نجات دیتے ہیں۔ اصل میں یہ خواب کا بادشاہ کے ذہن میں آنا، اس کے کئی فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس خواب کی وجہ سے حضرت یوسف کو
نجات ملی ہے. یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. خدا کوئی ایسا سبب فراہم کرتا ہے کہ وہ مصیبت سے نکل آتے ہیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواب ہے نا، اس میں بعض چیزیں سمبل ہیں، نشانی ہے اور علامتیں ہیں. مثلاً یہاں پر یہ 7 موٹی تازی گائے کا ہونا کیا ہے؟ یہ سمبل ہے خوشحالی کا. اور لاغر کمزور گائے کا ہونا یہ سمبل ہے بدبختی کا. اور یہاں پر یہ جو اگلی آیت میں آئے گا کہ یہاں پر جو اس بادشاہ کے جو درباری مولوی تھے، درباری لوگ تھے، جو اسکالر تھے، وہ خواب نہیں بتا سکے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ خواب کی تعبیر ان کو آتی تھی لیکن انہوں نے بتائی نہیں، کہ معاملہ مشکل تھا کہ یہ نہ ہو غصے میں آ کر بادشاہ ہمیں قتل کر دے کہ تم غلط خوابیں بتا رہے ہو، غلط تعبیریں کر رہے ہو اور مجھے پریشان کر رہے ہو، ٹینشن کا شکار کر رہے ہو مجھے. تمہارے مقاصد اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہی نہیں، ایک نہ سو سکھ. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ بعض اوقات محتاج ہے کس کا؟ مشورے کا. بعض چیزوں میں دوسروں کے محتاج ہے بادشاہ. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. بادشاہ اتنی مملکت ہونے کے باوجود بھی، اتنی پاور ہونے کے باوجود بھی ایک خواب نے اسے پریشان کر دیا، اور ایک خواب جس کو حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کی. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہ انسان کو خواب کی تعبیر کے لیے، اپنے امپورٹنٹ کاموں کے لیے، پریشانی سے نکلنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دیکھیے بادشاہ ہے، پاور ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ محتاج ہے مشورے. حتیٰ ایک درس دینے کے لیے اللہ کے رسول کو خدا نے کہا فشاورہم بالامر وامرہم بالشورى، کہ اے نبی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے لیکن مشورہ کر لیں، کیونکہ ایک سسٹم بنانا ہے، ایک طریقہ کار بنانا ہے تاکہ آئندہ لوگ اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھائیں، بہتری کی طرف جائیں، پریشانی سے نکلیں. حتیٰ شریعت میں یہ ہے کہ مشورے کے لیے آپ کو کوئی نہ ملے نا تو اپنے آپ سے مشورہ کریں، اپنے آپ کو تلقین کریں، اپنے آپ کو کہیں کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، آیا مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور مشورے جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت کم پشیمان ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو خود سری کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے عقل کل سمجھتے ہیں اور مشورہ نہیں کرتے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مشورے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس آدمی سے مشورہ کریں کہ جو جانکاری رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو، معاملات کو جانتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سے آپ مشورہ کرنا شروع کر دیں. ہر آدمی سے مشورہ کریں گے تو پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے، آپ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا. وہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے بتایا ہوگا کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ پنجاب کے علاقے جو ہے خوشاب کے رہنے والے تھے. خوشاب میں ایک علاقہ ہے جویا، وہاں کے رہنے والے تھے. وہاں اس گاؤں کا پانی اس قسم کا ہے کہ لوگوں کے دانت پیلے ہیں، وہاں پر خراب ہیں. وہ کتنی صفائی ستھرائی کریں، کتنا ہی منجن استعمال کریں، وہ ہر قسم کا پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ جو بھی استعمال کریں، ان کے دانت وہ نہیں ہوتے، سفید نہیں ہوتے. انہوں نے مشورہ لینا شروع کر دیا. کبھی اس سے لے رہے ہیں، کسی نے کہا آپ جو ہے پھٹکڑی کا رگڑاؤ کریں، کسی نے کہا دنداسا استعمال کریں، کسی نے کہا آپ نیم کی مسواک استعمال کریں، کسی نے کہا پتھر رگڑیں، کسی نے کہا یہ ریتی نہیں ہوتی پاکستان میں اس سے رگڑائی کریں. ایک ان کو مشیر ملا، اس نے کہا تیزاب مال اس کی رگڑائی کر دیں، ایسڈ لگا دیں دانتوں پر. وہ کیا ہوا کہ وہ بھی سنتے جاتے تھے، جو کہتا تھا اس پہ عمل کرتے جاتے تھے. بجائے کہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، بجائے کہ ایک ماہر آدمی کے پاس جائیں جو اس سے متعلق جانکاری رکھتا ہے، انہوں نے تیزاب ملا تو ان کے دانتوں میں سوراخ ہو گیا. یعنی بجائے کہ دانت بہتر ہو مزید خراب ہو گئے، بجائے کہ ان کو اچھائی حاصل ہو اور خرابی کی طرف چلے گی. بس مشورہ لینا ضروری ہے، لیکن مشورے میں بھی ضروری ہے کہ آپ پہچان رکھتے ہوں، ایسے آدمی سے مشورہ لیں کہ جو پہچان رکھتا ہو. اب کیا ہے
بادشاہ نے کیا کہا؟ درباریوں کو کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعویل احلام بعالمین. اب وہ درباری جو مولوی تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو تمہاری خواب ہے یہ تھوڑی پیچیدہ ہے، کنفیوز کرنے والی ہے، اور اس قسم کی پیچیدہ خوابوں کو ان کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے. یہاں پر دو روایات ہمارے پاس آتی ہیں. ایک یہ کہ واقعی ان کو سمجھ نہیں آئی خواب کی، دوسری انہوں نے دیکھا ہے کہ خواب میں ایک جو ہے وہ ترقی آ رہی ہے، ترقی کے بعد تنزلی آ رہے ہیں، کیونکہ جو سات جو گائے ہیں موٹی تازی وہ بتا رہی ہیں خوشحالی کو، ترقی کو، اور جو آ رہی ہیں لاغر کمزور وہ بتا رہی ہیں بدحالی کو. ہم اگر یہ بتاتے ہیں کہ خوشحالی کے بعد بدحالی آنے والی ہے تو بادشاہ نے ہمیں چھوڑنا نہیں، تو ہم بہتر ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب خراب ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، لیکن خواب جو ہے وہ اس میں معاملہ لہذا اس کی تعبیر ہم اس قسم کی خواب کی نہیں کر سکتے. جس طرح کہتے ہیں نا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی خود جو ہے وہ ڈر گئے، ایسی تعبیر نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، خواب میں خرابی ہے. بس بعض اوقات لوگ اپنی کم علمی کو بچانے کے لیے بجائے کہ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا، کیا کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سوال میں خرابی ہے، یہ سوال صحیح نہیں ہے. بس ہمیں اگر نہیں آتا تو واضح طور پر کلیئر کہہ دیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی، ہم نہیں جانتے اس سے متعلق. یہ نہ کہیں کہ خواب ہی صحیح نہیں ہے. اور ایرانی علماء کی میں نے خصوصیت دیکھی ہے کہ ان سے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں، سوال کا جواب نہ آتا ہو نا، فوراً کہہ دیتے ہیں نہیں آتا. یہ نہیں لپی جو ہے وہ لپڑی باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ وہ مراد. جس طرح ایک مولانا صاحب ایک دفعہ نماز انہوں نے پڑھائی تو نماز میں سورہ حمد بھول گئے، نہیں پڑھی انہوں نے. اب مومنین نے پکڑ لیا کیونکہ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یعنی تین چار چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں. سجدہ نہ ہو نماز نہیں ہے، رکوع نہ ہو نماز نہیں ہے، سورہ حمد نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. شیعہ اور سنی کا متفقہ فیصلہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اب وہ بھول گئے نماز میں فاتحہ پڑھنی. اب مومنین نے بعد میں پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ مجتہدین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ضروری ہے فاتحہ، بعض کہتے ہیں ضروری نہیں ہے پڑھنی فاتحہ. یعنی وہ بجائے کہ کہیں کہ میں بھول گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ نماز آپ پڑھ لیں، وہ کہنے کے بجائے کیا اپنی بات کی توجیح کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں روایت میں توجیح الغلط غلط آخر، غلط کام کی تعویل کرنا ایک اور غلطی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ بہتر اس سے کہ نہ سچ بولے اور معاملے کو کلیئر کر دے. اور یہ انہوں نے کیا کہا، اسکالر نے کہا کہ یہ خواب کنفیوز کرنے والی ہے. یعنی دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کسی کو علم دیتا ہے وہ کنفیوز چیزوں کو بھی حل کر لیتا ہے. یہی خواب جو کہ جس کو ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا، منع کر دیا، کس نے؟ درباری مولویوں نے. اسی خواب کی تعبیر کس نے کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکمل علم وہ صرف خدا کی ذات کے پاس ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے سکتا ہے. ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَارْسِلُونِ. اب کیا ہوا؟ دربار میں بات چل رہی ہے، بادشاہ پریشان ہے، ٹینشن کے شکار ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی. اب وہ پوچھ رہا ہے، اس کو جواب نہیں مل رہا. اسی بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی ہے جو قیدی تھا حضرت یوسف کے ساتھ، وہ معمولی ملازم ہے، اس کا کام ہے چائے پیش کرنا، شربت پیش کرنا، شراب پیش کرنا. وہ اس نے دیکھا کہ معاملہ یہ ہو گیا تو اس نے جا کر بادشاہ کو کہہ دیا کہ میں اس خواب کی تعبیر تمہارے لیے کر سکتا ہوں. وقال الذی نجا منہما، دونوں قیدیوں میں سے جو آدمی بچ گیا تھا، کیا کہا؟ اس کو یاد آیا کچھ ٹائم کے بعد. فذکر بعد امت، امت کا معنی ہے ایک امت ہوتا ہے یعنی قوم بھی ہوتا ہے، امت کا معنی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ بھی ہے. کچھ ٹائم کے بعد اسے یاد آیا تو اس نے کیا کہا؟ انا انبئکم بتاویلہ،
میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتا سکتا ہوں، فارسلونی، مجھے بھیجو اس قیدی کے پاس۔ کیا کس نے کہا؟ اس غلام نے کہا، اس نوکر نے کہا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے ایک آیت سے کہ اگر آپ کسی سے نیکی کریں نا، وہ کسی نہ کسی وقت آپ کی نیکی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ یوسف نے نیکی کی، اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خواب کی تعبیر کی، ٹائم لگا، لیکن یہ ہے یہی آدمی اس نے یاد کیا اور حضرت یوسف کو جیل سے نکلوایا۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، لوگ جب خوشحالی میں آ جاتے ہیں، انہیں حالات ان کے اچھے ہو جاتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہی آدمی جو بھول گیا جب مشکل کا شکار ہو جاتا ہے تو دوبارہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے۔ یہی آدمی جیل میں تھا، جیل سے آ گیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو بھول گیا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ میرا خیال کرنا، میری بات کرنا، میرا تذکرہ کرنا، میری گناہی کی بے گناہی کی وہاں بات کرنی، اس نے بات نہیں کی۔ اب کیا ہوا، کچھ ٹائم کے بعد اسے یاد آ گیا۔ کب یاد آیا؟ جب ضرورت پڑی۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے جو دوست ہیں ہمارے، جو مشکل وقت میں جو کام آئے ہیں، چاہے ہم خوشحالی میں کیوں نہ، ان کو یاد رکھیں، ان کو فالو کریں اور ان کو ہر وقت یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت ہو ہمیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ فلاں آدمی ایکسپرٹ ہے اس کام کا، تو آپ کو چاہیے دوسرے افراد کو بتائیں تاکہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا ماہر ڈاکٹر ہے اور ایک مومن مریض ہے، تو آپ کو چاہیے آپ بتائیں اس مومن کو فلاں ڈاکٹر ہے، وہ اس قسم کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی مومن ہے، بجلی کا کام کر سکتا ہے، آپ مشکل کے شکار ہیں اور تھوڑا ٹائم نہیں ہے یا ہچکچا رہے ہیں، ہر آدمی کو کام نہیں دینا چاہتے، تو کسی مومن کو اگر پتہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رہنمائی کریں کہ تاکہ اس مومن کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی یہ ایک آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس آدمی کو پتا تھا کہ یوسف یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو اس نے بادشاہ کو رہنمائی کی، کہاں کی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اور پھر دوسرا، اس نے یہ نہیں کہا، ایک اور اچھی بات کی قیدی نے، قیدی ہونے کے باوجود، یعنی نوکر ہونے کے باوجود اس نے ایک اچھی بات کی، نہیں کہا کہ یوسف کو لے آؤ زندان سے، بلکہ کہا کہ مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی پیاسا ہے اس کو چشمے کے پاس جانا چاہیے، جو ضرورت مند ہے اس کو جانا چاہیے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جو معاشرے کی مشکلات حل کر سکتے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ان کو اپنے پاس نہ گھسیٹیں، بلکہ ان کے پاس چلے جائیں آپ، تاکہ ان کی رسپیکٹ بھی ہو اور آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اور اسی دیکھیں، اس کو نوکر کو اتنا اعتماد تھا حضرت یوسف پر، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، اس نے 100% وعدہ کر دیا کہ ایک تو یہ آدمی تعویل کرے گا، حضرت یوسف تعویل کریں گے خواب کی، دوسرا اس نے یہ وعدہ کر دیا کہ ان کی تعویل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لوگوں میں اتنا اعتماد پیدا کریں اور اتنا ٹرسٹ ہو لوگوں کو آپ پر کہ وہ گویا اپنے آپ کو آپ کی جگہ پر رکھ رہے ہیں اور گویا آپ کے کام کو اپنا کام سمجھ رہے ہیں۔ یہ تعبیر اس آدمی نے نہیں کرنی، لیکن اس نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ ان کو اعتماد تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام پر اعتماد تھا۔ بس ہمیں بھی معاشرے میں رہنے میں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم پر اعتماد ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیں ایک شیعہ کو، ایک مومن کو کس طرح ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا ایک مومن کو اس طرح امین اور صادق ہونا چاہیے کہ ایک شہر میں، ایک محلے سے باہر سے کوئی آدمی آئے اور اس کے پاس کوئی امانت ہو، امانت رکھوانا چاہے، اس شہر اور محلے والوں سے سوال کرے کہ یہ امانت میں کس کے پاس رکھواؤں، کیونکہ پرانے زمانے میں بینک سسٹم نہیں ہوتے تھے، تو سارے محلے والے مل کر کے گواہی دیں کہ یہ امانت فلاں شخص کے پاس رکھوائی جائے، کیونکہ وہ امام جعفر صادق کا شیعہ، اس سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی سچا اور صادق نہیں ہے۔ بس ہمیں جو ہے اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوسف نبی ہیں، وہ انبیاء آئے اس لیے کہ اپنا کردار ہمیں بتائیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح رہنا ہے، کس طرح ہم نے معاملات کو طے کرنا ہے۔
کس طرح ہم لوگوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے. وہ آئے اس لیے ہیں، اگر آتے اس لیے کہ صرف وہ کردار ایسا کردار ہے جن کو فالو نہیں کیا جا سکتا، پھر ان کے آنے کا مقصد نہیں ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے خدا کی حاصل شدہ ہدایت کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ آج یہیں تک ہم اس کو جو ہے مکمل کرتے ہیں، اور یہاں اگر کوئی سوال ہے تو خدمت میں